قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج۔ ایک اور سائل ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ لونڈی اور غلام بنانا شریعت میں، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس زمانے میں لونڈیوں وغیرہ کا رواج ہو جائے تو کیا ان کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے یا نہیں؟ یا اگر کسی کی ملکیت میں ہو تو بغیر نکاح کے اس سے خواہش پورا کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ دیکھیے، دین اسلام یہ حریت کا دین ہے، آزادی کا دین ہے۔ دین اسلام سے پہلے جو ادیان تھے زمانے جاہلیت میں، ان کا معمول و عادت یہ تھا کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تو اگر ان کے مرد کو گرفتار کرتے، عورتوں کو گرفتار کرتے تو مردوں کو غلام بنا دیتے اور عورتوں کو لونڈیاں بنا دیتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس وقت بھی چونکہ وہی ماقبل نظام موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترغیبات کے ساتھ بہت زیادہ ترغیبات دی۔ قرآن مجید کے آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے، احادیث میں بھی، کہ جس نے غلام آزاد کیا اس کو اتنی اتنی نیکیاں ملے گی۔ اس وجہ سے بعض صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کی ملکیت میں کوئی غلام ہے تو اس کے مالک کو پیسے دے کر اس سے غلام خریدتے تھے اور پھر آزاد کرتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے صحابہ کرام ان کا عمل یہی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترغیبات سے کہ غلاموں کو آزاد کرو، اس فطرت کو، اس ثقافت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنا چاہتے تھے آہستہ آہستہ۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو لونڈیوں کا سسٹم تھا یہ بہت کم ہو گیا، غلاموں کا سسٹم بہت کم ہو گیا، اور اس زمانے میں بالکل نہیں ہے غلام اور لونڈی۔ بالفرض اگر یہ سسٹم دوبارہ آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسلام نے تدریجاً اس نظام کو مکمل ختم کیا ہے، ابھی اس کے آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترغیبات کے ساتھ کہ غلاموں کو آزاد کرو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام جو ہے یہ عبدیت کا، غلامی کا نام نہیں ہے بلکہ حریت کا نام ہے۔ واللہ تعالی